بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 114 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مال غنیمت کے احکام۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں مال غنیمت سے متعلق تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ پہلے سبق میں یعنی 113 نمبر سبق میں ہم نے مالی غنیمت کے بارے میں وہ حدیث ذکر کی تھی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ مالی غنیمت اس امت کے لیے خاص طور پر حلال کیا گیا ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ سابقہ شریعتوں میں یعنی سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں مالی غنیمت کے بارے میں یہ بات نہیں تھی، ان کے لیے مالی غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جگہ پر اس کو رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اس کو کھا جاتی تھی۔ تو مالی غنیمت اور قربانی کے بارے میں سابقہ شریعتوں میں یہ بات تھی، لیکن امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا اور ان کو مالی غنیمت اور قربانی کا مال خود استعمال کرنے کی اجازت دی۔ تو پچھلے سبق میں اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ آج کے سبق میں ہم اس مالی غنیمت کے بارے میں جو تقسیم کا طریقہ ہے اس کے بارے میں حدیث ذکر کریں گے۔ چنانچہ باب ہے باب الانفال۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ فیہا عبد اللہ قبل نجد فغنموا ابلا کثیرا فكانت 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين۔ مال غنیمت کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر کے ساتھ تھے۔ غنیمت کے طور پر اونٹوں کی ایک بڑی تعداد اس لشکر کو ملی، اس لیے اس کے ہر سپاہی کو حصے میں 12 یا 11 اونٹ ملے تھے اور ایک اونٹ مزید انعام میں ملا۔ تو بہرحال اس حدیث کو اگر ہم دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا۔ سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہو، ایک چھوٹا سا لشکر ہو اور کسی خاص جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے اس کو بھیجے، اور یہ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اس میں ان کو بہت زیادہ اونٹ غنیمت میں ملی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اس کو تقسیم کیا، 12 یا 11 تعداد میں اس کو دیے، اور پھر ایک اور مزید انعام کے طور پر ملا۔ یہ ایک حدیث تھی۔ دوسری حدیث بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش۔ اخرجه البخاری فی کتاب فرض الخمس باب ومن الدلیل على ان الخمس لنوائب المسلمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہموں کے موقع پر اس میں شریک ہونے والوں کو غنیمت کے عام حصوں کے علاوہ خمس وغیرہ میں سے اپنے طور پر بھی دیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کو اگر ہم دیکھ لیں کہ غنیمت کے مال میں صحابہ کرام کے لیے جو یا جنگ کے شرکاء کے لیے جو حصہ مقرر تھا اس کے علاوہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو آپ نے دیکھ لیا، اب آگے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سریے کا تعارف کرتے ہیں جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ اس سریے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سریے خضرہ ہے۔ زیر نظر حدیث مبارکہ میں جس سریے کا ذکر ہے اسے سریے خضرہ کہا جاتا ہے۔ یہ سریہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے قریب دور میں پیش آیا۔ اگرچہ مہینے میں اختلاف ہے، لیکن غالب رائے یہ ہے کہ شعبان 8 ہجری میں پیش آیا، جبکہ غزوہ فتح مکہ رمضان المبارک 8 ہجری میں پیش آیا۔ سریہ خضرہ کا سبب یہ بنا کہ نجد میں قبیلہ بنو محارب کے علاقے میں خضرہ کے مقام پر بنو غطفان اپنا لشکر جمع کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نپٹنے کے لیے حضرت ابو قتادہ حارث ابن ربعی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صرف 15 افراد کا مختصر سا دستہ روانہ فرمایا۔
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ ان پر اچانک کا حملہ کرنا ہے۔ یہ مختصر دستہ دن میں چھپا رہتا اور رات کے وقت میں سفر کرتا۔ انہوں نے بنو غطفان پر اچانک حملہ کیا۔ بنو غطفان کے بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے قیدی بنے، 200 اونٹ اور 2000 بکریاں بھی غنیمت میں حاصل ہوئی۔ اس مہم میں 15 دن لگے۔ زیر نظر روایت میں راوی نے شک کے ساتھ 11 یا 12 ذکر کیا ہے، لیکن دیگر روایات میں صراحت کے ساتھ 12 اونٹ حصے میں ملنے اور پھر ایک مزید بطور انعام دیے جانے کا ذکر ہے۔ زیر نظر حدیث مبارکہ میں کہ حصے میں 12 اونٹ ملے اور ایک زائد ملا، بظاہر یہ کچھ عجیب لگتا ہے کہ جب 12 کے ساتھ ایک مزید ملا تو سیدھا حصے میں ہی 13 کو کیوں شمار نہیں کیا گیا؟ اس کے جواب میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ غالباً صورتحال یوں ہے کہ مال غنیمت کا خمس بیت المال میں جمع ہوا کرتا ہے اور باقی 4 حصے فوج میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہاں خمس کے علاوہ 4 حصوں میں سے تو مجاہدین کو 12 اونٹ حاصل ہوئے اور ایک زائد جو دیا گیا وہ تو خمس میں سے دیا گیا ہوگا، اس لیے اس کو حصے میں شمار نہیں کیا گیا بلکہ الگ ذکر کیا گیا۔ یعنی جو غنیمت کا مال ہے وہ اس میں سے خمس یعنی 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے اور جو باقی حصے ہیں وہ جنگ میں شرکت کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ تو ان صحابہ کرام کو جنگ میں سے بھی 12 اونٹ ملے اور جو اونٹ خمس میں سے جمع ہو گئے تھے بیت المال میں اس کو بھی پھر صحابہ کرام میں تقسیم کیا تو ان میں سے بھی ایک اونٹ ان کو مل گیا۔ تو اس میں آپ نے دیکھ لیا، ایک تو سریہ خزر کا تعارف ہو گیا، دوسرا غنیمت کی مقدار کیا ہے وہ بھی اس حدیث سے معلوم ہو گئی، اور پھر خمس کا جو حکم ہے وہ بھی معلوم ہوا کہ خمس جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اور پھر بیت المال میں بھی لازماً ہے کہ وہ پھر جو فقراء ہے جو صحابہ کرام ہے اس میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ اگلی جو حدیث تھی، دوسری جو حدیث تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تھا کہ کسی شخص کو مال غنیمت میں سے اس کے حصے سے اضافی دینا بھی جائز ہے۔ تو یہ اہم نقطہ ہے، غنیمت میں سے کسی کو زائد دینا۔ امیر یا سپہ سالار لشکر کو شریعت یہ اختیار دیتی ہے کہ مال غنیمت میں سے مجاہدین کے لیے جس قدر حصہ بنتا ہے سارے مجاہدین کو یا ان میں سے بعض کو اس حصے سے زائد کچھ دیا جائے۔ فقہا کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ مجاہدین کو ان کے اصل حصے سے زائد جو دیا جائے گا یہ مال غنیمت کے کس حصے میں سے دیا جائے گا۔ اس حوالے سے بعض نے کل مال غنیمت میں سے دینے کا کہا ہے، بعض نے خمس میں سے دینے کا کہا ہے، بعض نے خمس کے خمس میں سے دینے کا کہا ہے، اور بعض نے خمس کے علاوہ کے 4 حصوں میں سے دینے کا کہا ہے۔ تو بہرحال اس میں اختلاف تھا، اس لیے یہ آپ کے سامنے اس کو ذکر کیا۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 114، اس میں ہم نے مال غنیمت کے احکام سے متعلق چند حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی، اور اب اس میں ایک حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تھی جس میں وہ کسی سریہ کا ذکر کر رہے ہیں جس کا نام سریہ خزرہ ہے، کہ اس میں وہ گئے تھے اور ان کو مال غنیمت میں بہت زیادہ اونٹ ملے اور ان اونٹوں کو صحابہ کرام میں تقسیم کیا، 12 اونٹ ان کو مل گئے تھے، اور پھر ایک انعام کے طور پر بھی ان کو دیا گیا۔ اور اس ضمن میں ہم نے غنیمت کی مقدار کی بحث بھی کی کہ خمس نکال کر باقی جو شرکت کرنے والے ہیں جنگ میں ان کو میں تقسیم کیا جائے گا اور جو خمس ہے وہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ پھر وہ جو خمس ہے وہ بھی جو بیت المال کے جو کام ہے اس میں استعمال ہوں گے، جن میں فقراء صحابہ کرام کو دینا بھی ایک اس کی ذمہ داری ہے، لہذا اسی سے پھر ان صحابہ کرام کو بھی ملا۔ باقی یہ ایک سوال تھا کہ غنیمت میں سے کسی کو زائد بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس بارے میں اختلاف ہم نے ذکر کیا اور اس میں کئی مسئلے ہیں۔ بعض کہتے ہیں غنیمت میں سے جو کل مال ہے اس میں سے بھی دے سکتے ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، خمس میں سے دیا جائے گا۔ بعض کا مسئلہ یہ ہے کہ خمس کا پھر خمس نکالا جائے گا، یعنی 5واں حصہ ان میں سے دیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ جو
باقی 4 حصے ہیں ان میں سے دیا جائے گا۔ اگلے سبق میں ہم یہاں تک ہمارے جو جہاد سے متعلق بعض احادیث تھی اس کی تشریح گزر چکی۔ اگلے سبق میں ہم حکومت اور سیاست سے متعلق جو شریعت کے احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کی تشریح کریں گے۔ اور یہ ظاہر ہے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جو سب سے پہلے ایمانیات سے متعلق حدیث ذکر کی گئی، پھر ارکان سے متعلق حدیث ذکر کی گئی، اور پھر بیوع سے متعلق حدیث ذکر کی گئی، اور پھر جہاد سے متعلق حدیث ذکر کی گئی۔ یہ ایک یعنی خلاصہ تھا اور چند حدیث بطور نمونہ ذکر کیے گئے تھے۔ باقی تو جو حدیث کی کتاب ہے اس میں مفصل طور پر دیگر حدیث بھی موجود ہے، چنانچہ بخاری شریف میں ہے یا مسلم شریف میں ہے یا مشکات میں ہے، یہ حدیث کی دیگر کتابوں میں اس میں تفصیل سے یہ موجود ہے۔ بہرحال اگلے سبق میں ہم سیاست اور حکومت سے متعلق چند نمونے کی حدیث ذکر کریں گے انشاءاللہ۔